بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسلط اذا قلم بنت اسلم، قسط نمبر 27۔ نوشین بیڈ پر بیٹھی بیٹھی کانپے جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے یہ احساس نیا تھا، مگر گزرتے وقت کی تلخ یادیں اسے آگے بڑھنے سے بھی روک رہی تھیں۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ وہ خود کو مہتاب کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ایک عورت وہ جو اپنے شوہر کے ہاتھوں ہی روندی جا چکی ہو، گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہو، وہ آگے کیسے بڑھے گی؟ تبھی دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ وہ تو بہت خوش تھا۔ اس کی محبت چاہے کھو کر ہی صحیح اس نے پا لی تھی۔ ہاتھوں میں تحفے پکڑے وہ اس کے پاس بیٹھا، جس کا کانپنا زیادہ ہو گیا تھا۔ مہتاب نے اس کا ہاتھ پکڑا جو واضح لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبایا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں غیر تو نہیں ہوں، مہتاب ہوں تمہارا۔ مگر لرزش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے رنگ کیس کھولا تو نوشین کی آنکھوں کے سامنے اپنی شادی کی پہلی رات آ گئی تھی، جب فائق نے اسے منہ دکھائی دی تھی۔ اس نے بھی ایسے ہی رنگ کیس کھولا تھا، مگر اس میں رنگ نہیں، چھوٹا سا بچھو تھا جو اس نے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا تھا۔ مہتاب اسے رنگ پہنانے لگا تو وہ چیخنے لگی۔ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں اٹھاؤ اسے، مجھے اسے ڈر لگتا ہے۔ چیختی وہ پیچھے کھسکتی جا رہی تھی۔ نوشی رنگ ہے، اس سے کیوں ڈر رہی ہو؟ ڈر کیوں لگتا ہے تمہیں؟ انگوٹھیاں پسند نہیں ہیں؟ یہ بچھو ہے، انگوٹھی نہیں، دور رکھو اسے مجھ سے پلیز۔ فائق کا نام سن کر، اس کے منہ سے سن کر اسے پتہ چل گیا کہ ضرور اسے فائق کا کوئی ستم یاد آ گیا ہوگا۔ اس نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ بیڈ سے ہی اتر گئی، ہاتھ جوڑنے لگی۔ پلیز فائق، مت مارو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پلیز۔ نہیں نوشی، میں ہوں مہتاب، فائق مر چکا ہے۔ مگر وہ ڈر سے پسینے میں نہا گئی۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ کنپٹیوں پر ہاتھ رکھتی لڑکھڑانے لگی۔ اس سے پہلے گرتی مہتاب نے اسے پکڑ لیا تھا۔ دلہن سے سجے چہرے پر جو ایک تاثر تھا وہ محض ڈر خوف کا تھا، فائق کا جو ان دونوں کے درمیان مسلط ہو گیا تھا۔ گیا وقت ان کی زندگی میں ٹھہر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ باہر آیا۔ اس نے منال کو فون کیا، وہ جو علیم کے ساتھ چیٹنگ کر رہی تھی۔ مہتاب کا نمبر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم مہتاب، کیا ہوا؟ نوشین ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے دیکھ کر وہ پینک کر رہی تھی۔ اسے اپنی اور فائق کی میرڈ لائف ڈسٹرب کر رہی ہے، مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں کو بمشکل روکا۔ تو اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤ، اسے کمفرٹیبل کرو، جو اسے پسند ہے وہ سب کرو۔ کوئی ایسی خواہش جو وہ کرنا چاہتی تھی، بہت شوق سے۔ اس کے سوال مہتاب کی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے ہوٹلز میں کھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کہتی تھی اپنی شادی پر وائٹ ویڈنگ گاؤن پہنوں گی۔ او شٹ، میں یہ کیسے بھول گیا، میں نے کیوں نہیں خریدی وہ اسے برفانی علاقے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اپنی محبت کا احساس قریب کرو مجھے۔ وہ آنے نہیں دیتی، ہاتھ مجھے لگانے نہیں دیتی، کیسے دلاؤں؟ لے جاؤ جہاں وہ کہے، جو کہے سب کرو، غصہ مت کرنا مہتاب، تم جانتے نہیں ہو کتنا صبر کرنا پڑے گا۔ جانتا ہوں، تم بتاؤ علیم کھلا کچھ؟ اس نے گہرا سانس لے کر چیٹنگ سکرین کو دیکھا، جہاں اس کی بچپن کی شرارتیں ریکارڈ کی گئی تھیں جو وہ سننے والی تھی۔ ہاں تھوڑا بہت، ابھی تو اپنے بچپن کی بات نہیں بتا رہے، جوانی تک بھی آ ہی جائے گا۔ اوکے بائے۔ اس نے فون رکھ دیا تھا۔ مہتاب دوبارہ کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ امل چھت پر ریلنگ پر بیٹھی بھیگ رہی تھی۔ اس نے نہ چھت سے گرنے کا ڈر تھا، نہ بادل کے گرجنے کا خوف۔ وہ اپنی ہی دھن میں بیٹھی سوگ منا رہی تھی۔ اس نے دائم کو ضد اور بے وقوفی کر کے پا تو لیا تھا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا وہ اتنا سخت ہو جائے گا، سب اتنا ناقابل برداشت ہوگا۔ دائم کی اچانک آنکھ کھلی تو وہ خالی صوفہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امل اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ تجسس کے مارے وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ نیچے کچن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر آ گیا، جہاں وہ ریلنگ پر بیٹھی نیچے آئی۔ اس کی بے وقوفی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ڈر نہیں لگ رہا تھا یہ گر جائے گی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ امل، وہ جو اپنی سوچوں میں مگن تھی، اتنی اونچی آواز سن کر ڈری تھی اور نیچے گر گئی۔ بروقت اس کا ہاتھ دائم نے پکڑ لیا تھا۔ وہ نیچے لٹک رہی تھی اور دائم آدھا ریلنگ پر جھکا اسے اوپر کھینچ رہا تھا۔ ریلنگ کی جس سائڈ دائم کا بازو لٹکتا امل کو کھینچ رہا تھا، وہاں سے ریلنگ کی لکڑی ٹوٹ کر ابری ہوئی تھی، جس کی نوک اس وقت دائم کی ٹرائسیپ میں چبھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو؟ تم پاگل ہو؟ امل نے حیرت سے اسے دیکھا، مسکرانے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں دائم، مجھے جانے دے۔ دائم کو اس وقت بھی اس سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ جلا دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو کبھی کڑکتی بجلی
बिजली कड़कती तो उसकी रोशनी में अमल को नज़र आती। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे ऊपर खींच रहा था। नोक मांस के अंदर घुसती जा रही थी। आखिर जब वो ऊपर खींची गई, वो नोक उसके मांस को एक सीध में चीरती निकल गई थी। इसे और ऊपर खींचने के बाद इसे वहीं फेंक कर वो अंदर चला गया। वो कुछ लम्हे तो वहीं सर घुटनों में दिए रोती रही, फिर उठकर अंदर चली गई, जहाँ वो शर्ट उतारे आईने के सामने खड़ा बाजू ऊपर किए अपना ज़ख़म देख रहा था। उसकी ड्रेसिंग करने में इसे मुश्किल हो रही थी। इसने पहले खूनी शर्ट को देखा, फिर उसके बाजू, दो दाइम। ये क्या हुआ है? इसने शोला बार नज़रों से इसे देखा। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? इसने शोला बार नज़रों से इसे देखा। क्या हुआ? मुझे जितनी बार भी तकलीफ़ होगी तो याद रखना सिर्फ तुम्हारी वजह से मिलेगी। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई, फिर ढीठ बनी उसके करीब चली गई। लाइन दाइम मैं कर देती हूँ। उसने उसके हाथ से रुई लेना चाहिए जो उसने पीछे कर ली। मेहरबानी। आई एम सॉरी दाइम, मेरी वजह से हुआ है ना। आप मुझे सज़ा दें, मेरी गलती है, मुझे थप्पड़ मार लें। वो उसका हाथ ज़बरदस्ती खींचकर अपने चेहरे की जानिब कर रही थी और वह छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। आखिर दाइम का सब्र जवाब दे गया। इसने यकदम खींचकर इसे दीवार से लगाया। चूड़ियाँ जर्द हाथ दीवार से चिपका दिए थे, जिसकी जर्द में चूड़ियाँ भी आ गई थी। सज़ा चाहिए ना। वो उसके होंठों पर झुक गया था। अमल के लिए यह बिल्कुल ही गैर मुतवक्के था। वो इसे से भी हैरान कुन थी, इसकी शिद्दत से जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अपना लम्स दे रहा था या नोच रहा था, इसे तकलीफ़ हो रही थी। वो मचल रही थी इसे दूर करने के लिए, मगर उसने हाथ तो कलाइयाँ तोड़ने के लिए ही पकड़े थे। उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अमल के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जब रहम खाकर इसे छोड़ दिया, एक नज़र उसके होंठों से निकलते खून को देखा, कलाई छोड़ी तो टूटी चूड़ियों के टुकड़े भी एक साथ ज़मीन पर गिरे। उम्मीद करता हूँ आइंदा कभी सज़ा नहीं मांगोगी, वरना अगली इससे भी ज़्यादा बार बुरी तरह पेश आऊँगा। सुकून से इस घर में रहो, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश ना करो। ज़ख़म वैसे ही छोड़कर वो बिस्तर पर लेट गया था। वो वहीं बुत बनी खड़ी रही थी। फिर नीचे ड्राइंग रूम में आ गई। हाथ से होंठ को छुआ तो कट पर हाथ लगने से तकलीफ़ हुई। सोफ़े पर सर घुटनों में दिए वो रो दी थी। फरीहा तड़प कर रह गई थी मन्नान से मिलने के लिए। उसकी तस्वीरें देख देख कर उसका मन भर गया था। इसे तड़पाने के लिए नुमान रोज़ उसकी तस्वीर भेजता था। कहीं वो खिलौनों में बैठा किलकारियाँ भर रहा था, कहीं शलवार कमीज़ में हाथ का सहारा लेकर खड़ा था, कहीं बाथ टब में नहा रहा था, कहीं वो नुमान को बाबा कह रहा था। उसके इसलिए आज उसने इतना बड़ा फ़ैसला किया था। उसने जीन्स टाइट्स पहनी, उसकी ऊपर हुड, चेहरे पर मास्क, और कार की चाबी उठाई बाहर निकल गई थी। कुछ देर बाद वो शराजी मेंशन के बाहर खड़ी थी, छतरी सर पर ताने। वो गेट से अंदर आई। यस मैम, किस से मिलना है आपको? वो दरवाजे पर गार्ड ने इसे रोक लिया था। उसने गार्ड की जानिब देखा। आंखों को लेंसेज से छुपा कर आई थी। फरिया की होने की हर चीज़ छुपा कर आई थी। मुझे एमएनए से मिलना है। गार्ड ने साबत में सर हिलाया। इसे कॉल मिला दी। वो जो फाइल के साथ साथ मन्नान के बालों में हाथ फेर रहा था, फ़ोन की जानिब मतवज्जे हुआ। यस सर, एक खातून मिलने आई हैं आपसे। इसे हैरत हुई थी। कौन? सर पूछ रहे हैं आप कौन है? फरीहा ने उसके हाथ से फ़ोन लिया, स्पीकर होंठों के पास किया। गालिब की शायरी। नुमान के कान खड़े हो गए थे। फ़ाइल वहीं छोड़कर वो नीचे दौड़ा। उसकी मोहब्बत आज पहली बार चलकर उसके दर पर आई थी। उसने दरवाज़ा खोला तो वो इंतज़ार करती पाई गई, रफ से ट्राउज़र शर्ट में। वो कोई एमएनए नहीं, सिर्फ एक लड़का लग रहा था। खुश आमदीन। वो नज़रें झुकाए अंदर बढ़ गई। नुमान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इसे लेकर कमरे में आ गया था, जहाँ बेड पर मन्नान सो रहा था। हुड्डी सर से उतार चुकी थी, मास्क भी इसने उतार दिया था। वो बेसाख्ता उसकी जानिब भागी जब नुमान ने उसका हाथ खींचा। वो इसके सीने से टकरा गई। नुमान प्लीज़, मुझे मन्नान से मिलने दें। मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर मिर्ज़ा भाई के घर होते हुए मिलने आई हूँ आपसे। एक बार मन्नान को गोद में उठा लेने दें। मगर वो मुस्कुरा रहा था इसकी तड़प देखकर। उसने घुमाकर उसकी पुश्त को अपने साथ लगाया और उसके हाथ काबू में कर लिए। दूसरे हाथ से उसने बेल बजाई। कुछ देर बाद एक यूनिफॉर्म में बनानी वहाँ खड़ी थी। मार्गरीटा, मन्नान को ले जाओ। इसने सुनते ही वो मन्नान की जानिब बढ़ी। नो मार्गरीटा, मैं माँ हूँ इसकी, प्लीज़ इसे मत लेकर जाओ। वो अपने हाथ नुमान से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मार्गरीटा ने एक पल के लिए इसे देखा और रुक गई। उसकी आवाज़ से वो बेचैन हो रहा था। मार्गरीटा, मैंने कहा रुको, उसने दबे हुए गुस्से में कहा। तो वो मन्नान को लेकर वहाँ से चली गई। फरिया तमाम तर कोशिशें छोड़ती उसकी गिरफ्त में ही रोने लगी थी।
نعمان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ پتھر ہو تم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کتنی ہی معافی مانگی میں نے۔ ہڈ سر پر ڈالتے ہوئے وہ پلٹی جب اسے کہ اس کی طنزیہ آواز آئی، ہاں میں پتھر ہوں اور تم چٹان جسے اس کے بچے کی رونے کی آواز نہیں توڑ سکی۔ ہاں تم مانگتی ہو معافی، لیکن جب تم مانگتی ہو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگتا ہے جو مجھے تمہیں معاف نہیں کرنے دیتا۔ رو کر مانگے نہ تو اللہ پوری دنیا دے دیتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میری تکلیف تمہیں نظر نہیں آتی، معاف نہیں کر سکتے ہو۔ بولا نا، جس دن سب کے سامنے اپنا لوگی اس دن تمہیں پورے حق سے یہاں لے آؤں گا۔ جس طرح میں تڑپ رہی ہوں تمہیں فرق نہیں پڑ رہا، اس طرح تمہارے اپنے بھی تکلیف میں ہی ہوں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہیں۔ اسے تنبیہ کرتی وہ جیسے آئی تھی اسے بدتر حالت میں وہاں سے گئی تھی، اور نعمان نے اسے روکا نہیں تھا۔ غرور جب عروج پر ہو تو دوسرے انسان چیونٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں، مگر وہی غرور جب نیچے گرتا ہے وہی ملبہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آتا ہے۔ ہیر کی صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سر مرزا کے سینے پر تھا جو گہری سانس میں سو رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کل رات کے بعد وہ حیران تھی انہیں اپنی محبت کب ہوئی تھی مجھ سے۔ وہ اٹھنے لگی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہیر صرف پھڑپھڑا کر سکتی تھی۔ کچھ دیر کی کھینچا تانی میں مرزا کی آنکھ کھل گئی تو اس کی کوششوں پر نظر پڑی تو ہنسی آ گئی۔ وہ کبھی ہاتھ پیچھے کر رہی تھی تو کبھی کندھے کے نیچے سے بال اور دوپٹہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوبارہ بالوں کی جانب ہاتھ بڑھایا تو مرزا کو دیکھ کر ہر عمل رک گئی۔ اس نے بازو فولڈ کر کے سر کے نیچے رکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک پولیس والے کی گرفت سے نکل سکتی ہو؟ میں نے آج تک جسے پکڑا ہے موت تک پہنچا کر چھوڑا ہے۔ ہیر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے لہجے میں کہیں پہلے والا مرزا لگا تھا جو اس کی سانسیں سکھوانے کو تیار رہتا تھا۔ پر چھوڑو، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے بازو کھول دیے تھے۔ ہیر نے غنیمت جانی اور اٹھ گئی اور ابھی تک آنکھیں موندے بیڈ پر پڑا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے چلی گئی۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو سب اسے چند لمحوں کے لیے دیکھتے رہ گئے۔ آج وہ بہت فریش لگ رہی تھی، عام دنوں سے زیادہ پرکشش بھی۔ سچ کہتے ہیں عورت شاید اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، اسے نکھارتی ہمیشہ اس کی ہمسفر کی چاہت ہے۔ ایک اچھی خوبصورت عورت کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کا شوہر اسے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ صرف چاہت کا تھا، ہمدردی کا تھا، حق کا تھا، محبت کا نہیں تھا۔ وہ نیچے آئی، چچی اس کے روپ کو دیکھ کر جھل بھن گئی تھی۔ آتے ہی وہ سب کو سلام کر کے کچن میں گھس گئی۔ چاچی بھی اس کے ساتھ ہی گئیں، جہاں فریہ اور اس کے والدہ پہلے سے ہی کام کر رہی تھی۔ فریہ چائے بنا رہی تھی اور شگفتہ آملیٹ کا سامان۔ اس نے آٹا نکالا اور شیشے کا بول لے کر اس میں پانی نکالنے لگی۔ جب وہ ہاتھ سے تھرک گیا، ہائے ہائے لڑکی، دھیان سے۔ ان دونوں نے پہلے چچی کو دیکھا پھر ہیر کو، جو شرمندہ ہو گئی۔ جی وہ کیا ہے نا، ان پڑھ بچی ہے، بے دھیان بھی ہے۔ گھر میں بھی کانچ کے برتن اس کے حوالے نہیں کرتی تھی، اب بھی وہی کر رہی تھی، کہیں ان کا برتنوں کا سیٹ نہ خراب کر دینا۔ فریہ اور شگفتہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ انہیں کا گھر ہے، ہمارا نہیں، فریہ نے کہا۔ شگفتہ بیگم نے بھی ثابت میں سر ہلا دیا۔ جی میں جانتی ہوں آپ لوگ بھی صرف اپنی بڑی بھی کی بات کا مان رکھ رہے ہیں، اسے کچھ نہیں کہتے، ورنہ اس جیسی پھوڑ لڑکی اتنے بڑے گھر کی مالکن کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی ذمہ داری نہ دیں اسے، توڑ پھوڑ دے گی کچھ۔ فریہ اور شگفتہ حیران رہ گئیں۔ چچی کی باتوں پر ہیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ یہ باتیں کچن میں آتے مرزا نے بھی سنی تھی۔ پہلی بات کہ وہ اب آپ کی بھتیجی نہیں ہے، ایس پی مرزا کی بیوی ہے۔ دوسری بات یہ صرف اس گھر کی نہیں، میرے جو کچھ بھی ہے سب کی مالکن ہے۔ تیسری بات وہ چاہے تو آپ کو بھی اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے۔ اس نے ہیر کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیر اپنی چچی کو اسٹیل کے برتنوں میں کھانا دینا، انہیں عادت نہیں ہے شیشے کے برتنوں میں کھانے کے، سنبھالے نہیں جائیں گے ان سے۔ چچی نے غصے سے مرزا کی طرف دیکھا۔ مرزا، اس کی ماں نے غصے سے پکارا، مگر سنی انسنی کر کے وہ چلا گیا تھا۔ چچی نے گلاس اٹھا کر پانی پینا چاہا، ہیر نے اسٹیل کا گلاس آگے کر دیا۔ بابو نے جو کہا ہے نہیں کیا تو غصہ کریں گے۔ شگفتہ بیگم اور فریہ منہ نیچے کیے ہنس دی تھیں اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ فریہ نے پیچھے سے ہیر کو حق کیا، لو یو بھابھی۔ شگفتہ بیگم بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ کام میں لگ گئی تھیں۔ فاطمہ بھی، چچا چچی سب ناشتہ کے بعد چلے گئے تھے۔ دوپہر سر پر آ گئی تھی جب مرزا کا فون بجا۔ یس دانیال، گریٹ نیوز، نعمان کے خلاف ثبوت ملا ہے۔ جو سس اور بیورج سے بھری کال
بیورج سے بھری گاڑی کلب جا رہی تھی۔ چیکنگ کے دوران شراب اور ڈرگز بھی ملے۔ ڈرائیور کو بس تھوڑا ایکسٹرا ڈوز دینا پڑے گا۔ اگل دیا کہ نعمان شرازی کے لیے کام کرتا ہے۔ گریٹ، اس کا بیان ریکارڈ کیا، اس کی سیکیورٹی ہائی کر دو۔ حفاظت پر وہ حوالدار مامور کرنا جس پر بھروسہ ہو۔ ہمارا سسٹم پتہ ہے نا، بک جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر دانیال نے دونوں پیر ٹیبل پر رکھے۔ فکر نہ کر، ساری رات یہی ہوں تو اریسٹ وارنٹ جاری کروا بس۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ پھر سے نعمان شرازی کی ہسٹری کھول بیٹھا تھا، جس میں اس کی تصویریں بھی تھیں۔ ہیر اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ بابو چائے، اس نے ٹیبل پر رکھنے کے اشارے کیا۔ چائے رکھتے اس نے نعمان کی تصویر بھی دیکھ لی تھی۔ کچھ دن پہلے مال میں ٹکرایا بندہ یاد آ گیا۔ بابو یہ کون ہے؟ مرزا کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے اسے جواب دیا، یہ نعمان شرازی ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، اسے پکڑنا ہے۔ اس کی بات سن کر ہیر کو ڈر نے آ گھیرا تھا۔ اس دن جب ہم کپڑے لینے بازار گئے تھے تو وہاں یہ آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا۔ اس کے پاس فریہ کی تصویر تھی۔ مرزا کی چلتی انگلیاں تھم گئی تھی۔ اس نے حیرت سے ہیر کو دیکھا۔ کیا؟ جی اس دن یہ ٹکرایا تھا تو سامان گر گیا، میں اٹھانے لگی تو اس میں فریہ کی تصویر بھی تھی، اس لیے میں نے اٹھا لی۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پاس کوئی تصویر تو نہیں گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ میں فریہ کو بتایا تو اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی تصویر نہیں تھی۔ فریہ نے جب اسے دیکھا تو وہ ڈر گئی، مجھے لے کر عمارت سے باہر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ اسے تنگ کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ لیپ ٹاپ بند کرتا چیخنے لگا، فریہ! اس کا نام لیتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ فریہ اپنے کمرے میں الماری سیٹ کر رہی تھی کیونکہ اس کا پلان ابھی واپس جانے کا نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتی باہر آئی۔ ہیر کی اپنی سانس سوکھ گئی تھی۔ اس نے غلطی تو نہیں کر دی؟ جی بھائی، نعمان شرازی سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ فریہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ بتاؤ۔ وہ پھر چیخا تو وہ ڈر گئی۔ وہ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کے پاس تمہاری تصویر تھی جو ہیر کو ملی اس دن مال میں۔ وہ ٹکرایا تھا تم دونوں سے، تم اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ہیر سے تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں تنگ کرتا ہے۔ اس نے ہیر کی جانب دیکھا جو مرزا کا غصہ دیکھ کر بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ بتاؤ، فریہ تنگ کرتا ہے؟ مرزا کے لہجے میں اچانک نرمی آ گئی تھی۔ اس نے مرزا کو دیکھا تو نعمان کی بات یاد آ گئی۔ مرزا کے سامنے مجھے اور نعمان کو قبول کر لو۔ نعمان تمہیں مل جائے گا۔ آج موقع تھا منان کو پانے کا، اپنے بچے کو پانے کا۔ مرزا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بتاؤ، بچے تنگ کرتا ہے؟ بھائی وہ میرا اس سے منان ہمارا۔ فریہ جلدی بولو۔ وہ پھر چیخا تو وہ ڈر گئی۔ جی تنگ کرتا ہے، امریکہ سے کرتا ہے، بلکہ افریقہ میں ملا تھا، وہاں سے تنگ کرتا ہے۔ اور تصویر اس لیے ہوگی اس کے پاس تاکہ آپ کو بلیک میل کر سکے۔ اس نے ایک ہی سانس میں جھوٹ بول دیا تھا۔ رونے بھی لگی تھی۔ مرزا نے اسے شفقت سے گلے لگایا، اس کے سر پر بوسہ دیا تو بچے پہلے بتانا تھا نا، اسے سبق سکھاتا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو فکر نہ کر، آج ہی پکڑتا ہوں اسے دلاسا دے کر وہ اوپر چلا گیا تھا۔ فریہ بھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہیر اس کے پیچھے گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ ہیر اس کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو فریہ، مجھے نہیں پتا تھا بابو کو اتنا غصہ آ جائے گا۔ میں نے اس انسان کی تصویر ان کے وہ لیپ ٹاپ میں دیکھی تھی تو انہوں نے کہا وہ اچھا انسان نہیں ہے، اسے پکڑنا ہے۔ میں ڈر گئی وہ تمہیں کچھ کر نہ دے، اس لیے جلدی میں بتا دیا۔ مجھے معاف کر دو نا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ فریہ اچانک اس کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ ہیر حیران تھی کہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ بابو نے تو کچھ کہا بھی نہیں زیادہ۔ فریہ تم ڈرو مت، بابو پکڑ لیں گے اسے۔ بھابھی وہ میرا شوہر ہے، میں پیار کرتی ہوں اس سے۔ ہیر کا اس کے بالوں میں چلتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اس نے یکدم اسے خود سے دور کیا تھا۔ ہاں وہ میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہوا ہے اس سے افریقہ میں، ہمارا ایک بیٹا بھی ہے منان۔ ہیر کے دونوں ہاتھ منہ پر آ گئے تھے۔ وہ ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گنڈا بھی ہے، اچھا انسان نہیں ہے، نشہ بیچتا ہے، ملک کا پیسہ کھاتا ہے، لڑکیاں اٹھواتا ہے، اس لیے بھائی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اس سے پیار کرتی ہو؟ وہ وقت ہی ایسا تھا، زبردستی نکاح کر لیا، لیکن وہ مجھ سے سچ میں پیار کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے میں مرزا بھائی کی بہن ہوں، سچا پیار کرتا ہے تو انہیں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، پیار کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا ایسا انسان ہے۔ پلیز بھائی کو کچھ مت بتائیے گا۔ آپ سے یہ سب اس لیے کہا کہ تھک گئی تھی میں اس راز کو چھپاتے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی۔ ہیر اس کے پاس سے اٹھ گئی جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بھابھی مصیبت میں ڈال دیا ہے، مجھے کیا کروں؟ شوہر سے سچ بولوں یا تمہارے ساتھ؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی، اسے اس حالت میں چھوڑ کر۔ جاری ہے۔